سورہ النحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اللہ کا حکم قریب آ پہنچا تو اس کو جلد طلب نہ کرو۔ اللہ پاک اور بلند ہے ان سے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ رسالت بنی اسرائیل میں منحصر نہیں بلکہ جبرائیل کے ہمراہ نگران فرشتوں کو اللہ اتارتا ہے وہی قرآن دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور وہ آخری نبی محمد عربی ہیں کہ لوگوں کو ڈر سنا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بلند تر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے بنایا تو ناگہاں وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، اور اس نے چوپایوں کو پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے زینت ہے جب شام کو چرا کر انہیں واپس لاتے ہو اور جب چراگاہ میں انہیں چھوڑنے جاتے ہو، اور وہ چوپائے تمہارے وزنی سامان اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں کہ تم اس تک جانوں کی مشقت کے بغیر نہ پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تمہاری سواری اور زینت کے لیے، اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ اور کوئی راہ ٹیڑھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر لے آتا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس سے تمہارا پینا ہے، اور اسی سے وہ درخت ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور مسخر کیے تمہارے لیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ جو رنگ برنگی مخلوق اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نشانی ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ اور اے مخاطب، دریا میں تو کشتیاں دیکھتا ہے جو پانی چیر کر اس میں چلتی ہیں، اور یہ اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف نہ جھک پڑے، اور نہریں بنائیں اور قدرتی راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور علامتیں بنائیں اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرے وہ اس کی طرح ہے جو کچھ پیدا نہ کر سکے؟ تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ کے سوا وہ مشرکین قریش جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، بے جان ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا اتارا، کہیں گے پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے ہیں۔ خبردار، کیا ہی برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھاتے ہیں۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا تو اللہ نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی، تو ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی، اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خیال تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن میں تم جھگڑتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے، جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اب سرکشی کے بعد وہ صلح چاہیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے، کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔
اور ڈرنے والوں سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا اتارا؟ انہوں نے کہا بھلائی۔ جن لوگوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور ضرور کیا ہی اچھا گھر ہے پرہیزگاروں کا۔ ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جسے وہ چاہیں گے۔ اللہ ایسی ہی جزا دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ وہ پرہیزگار جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ بسبب اس کے جو تم کرتے تھے۔ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس کے سوا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا عذاب آئے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو ان کے کاموں کی برائیاں انہیں پہنچیں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ تو رسولوں پر کیا ہے بجز صاف صاف پہنچا دینے کے۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، تو ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر ان میں سے گمراہی ثابت ہوئی۔ تو زمین میں چلو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اگر آپ ان کی ہدایت کی حرص کریں تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور انہوں نے اپنی سخت ترین قسموں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ مردوں کو نہ اٹھائے گا۔ کیوں نہیں، سچا وعدہ ہے اس کے ذمہ کرم پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مردوں کا اٹھانا اس لیے ہے کہ اللہ انہیں صاف صاف بتا دے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جس چیز کا ہم ارادہ کریں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مظلوم ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر یقیناً بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ وہ ہجرت کرنے والے جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر نہ بھیجے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، تو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ہم نے ان رسولوں کو روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا کہ آپ لوگوں کو صاف صاف بتا دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ فکر سے کام لیں۔